بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ نیا زمانہ، نئے انداز۔ کہنے کو تو گھر، میرا مطلب ہے بیسمنٹ چھوٹا ہے، لیکن دیکھا جائے تو سینکڑوں کام ہے۔ کھانا پکانا، برتن دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی، گروسری کا لانا اور اسے اپنی جگہ پر رکھنا، طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہی زیادہ وقت لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یہاں گرد مٹی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا وطن عزیز میں ہے، لیکن اگر گھر میں گھستے ہوئے یہاں جوتوں کو صاف نہ کیا جائے تو اچھا خاصا کچرا گھر میں آ جاتا ہے۔ قالین کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم اسی پر لیٹتے بیٹھتے ہیں۔ بہت سا کام چیزوں کو اپنی جگہ پر نہ رکھنے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً بچے اسکول سے آئے، بیگ ادھر ڈال دیا، کپڑے کہیں اور ڈال دیے، بیگ سے لنچ باکس نہیں نکالا، پڑھنے کے بعد کتابیں ادھر ادھر ڈال دیں۔ یہ سب چیزیں دوسری صبح اسکول جاتے وقت پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کچھ دنوں سے یہ غور کر رہے ہیں کہ گھر میں افراتفری بڑھتی جا رہی ہے، جگہ کم ہے اس لیے اور بھی بد انتظامی لگتی ہے۔ بچوں کے اسکول بیگ کہیں پڑے ہیں، شام تک بستر نہیں سمیٹے گئے، نل کے نیچے گندے برتنوں کا ڈھیر ہے۔ ایک دو دفعہ ڈانٹ پھٹکار کی گئی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ وطن عزیز میں تو گھر بڑا تھا، نوکر تھے، سب کام ہو جاتا تھا، لیکن یہاں صورتحال قطعی مختلف ہے۔ بیگم کا کہنا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی اچھی باتیں سیکھنا ہوں گی اور اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہوگی اور وہ انداز اختیار کرنے ہوں گے جس سے آنے والا وقت ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے۔ جس طرح اس معاشرے میں لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور بچوں کو بھی۔ چنانچہ ہم لوگوں نے مل جل کر طے کیا کہ کھانے کے بعد ہر شخص اپنے کھانے کے برتن اٹھائے گا اور انہیں دھو کر ان کی جگہ پر رکھے گا۔ باہر سے آنے کے بعد ہم لوگ اپنی جیکٹ ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے بلکہ قاعدے سے الماری میں ٹانگیں گے۔ اسی طرح جوتے بھی جوتوں کی الماری میں رکھیں گے۔ بچے اسکول سے آنے کے بعد اپنا بیگ صحیح جگہ رکھیں گے اور لنچ باکس دھو کر رکھیں گے۔ میلے کپڑے لانڈری بیگ میں ڈالے جائیں گے۔ بیگم ہفتے کے ہفتے لانڈری کریں گی اور بچے ان کی مدد کریں گے۔ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو دروازے میں داخل ہونے کے بعد بآواز بلند سلام کریں گے اور اسی طرح جاتے ہوئے خدا حافظ کہیں گے۔ جب سو کر اٹھیں تو اپنا کمفرٹر یعنی رضائی طے کریں گے اور تکیہ اور کمفرٹر اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ ہفتے کو کوڑا جانے کا دن ہوتا ہے۔ باری باری ہر بچہ ہفتے کے دن کوڑے کا تھیلا گھر کے باہر رکھے گا۔ دوسرے دن جو بھی پہلے گھر واپس آئے گا وہ انہیں اٹھا کر لائے گا۔ ہمیں امید تو نہیں تھی کہ ضابطہ اخلاق پر 100% عمل ہوگا، لیکن اس پر تھوڑا بہت بھی عمل درآمد شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ چیزیں کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ بچوں کو اس نظام سے کم لیکن آپس میں شکایتیں زیادہ تھیں۔ آج ہی میری بیٹی اپنے بھائیوں پر خفا ہو رہی تھی۔ یہ کیا تم لوگوں نے میرے بستر کو بھنگی پاڑا بنایا ہے؟ ساری کتابیں اور اسکول کے بیگ اس پر ڈھیر ہے۔ میرا لیٹنا بیٹھنا مشکل کر دیا ان دونوں نے۔ چلو اٹھاؤ سارا سامان۔ ہم لوگ جہاں جہاں ممکن ہوتا ان لوگوں کی آپس کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کرتے، پھر بھی جس بچے کا جہاں موقع لگتا وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا۔ ہم لوگ بھی موقع کی مناسبت سے بعض دفعہ نظر انداز کر دیتے۔ بچے آخر بچے ہیں۔ بہرحال ہمارا تجویز کردہ یہ نظام لولی لنگڑی شکل میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ بیشتر گھروں میں اسی طرح کا نظام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کا تجربہ ہمیں اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ہم لوگ کسی فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ سب لوگ تو بہت اچھی طرح ملے لیکن ایک بچے کا موڈ بہت خراب تھا۔ ہماری بیگم نے عذرائے ہمدردی اس بچے کی ماں سے پوچھا، کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ بچے کی ماں مسکرائی اور کہنے لگی، ہمارے گھر میں سب لوگوں کی برتن دھونے کی باری لگی ہے، آج ان حضرت کی باری ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب زیادہ برتن دھونے پڑیں گے، اس لیے موڈ زیادہ خراب ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں بھی بعض معاملات میں خود اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلی فون، انٹرنیٹ، بینک اور انکم ٹیکس جیسے معاملات کی فائلیں بنائی جائیں، بلوں کی ادائیگی بر وقت کی جائے اور یہ دھیان رکھا جائے کہ کوئی بل ادا ہونے سے رہ نہ جائے۔ تمام اہم ٹیلی فون نمبر ایک جگہ نوٹ کر لیں تاکہ کسی بھی ہنگامی ضرورت کے وقت مسئلہ نہ ہو۔ اہم دستاویزات مثلاً SIN کارڈ، ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی فوٹو کاپی کرا لی جائیں۔ گھر کی ایک سے زائد چابیاں بنوا لی جائیں۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں پیغام رسانی کے لیے ہم نے فریج کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹس بورڈ لگا لیا تھا جس پر فوری نوعیت کے پیغامات یا ہدایات درج کر دی جاتی۔ اس طرح ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ملازمت ڈھونڈنے اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوئی نظام الاوقات مقرر کر لیا جائے۔ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ادھر ادھر ہاتھ مارنے سے ہمارے پاس جو بھی محدود وسائل ہیں ان کے ضیاع کا زیادہ احتمال ہے۔
کسی نے کہا ہے کہ باہر کی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو گھر میں اور اپنی ذات کے اندر منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ خود منظم ہوئے بغیر باہر کی جنگ میں ہارنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس تنظیمی بندوبست کا ہمیں کافی فائدہ ہوا۔ ایک دفعہ دوران سفر میرا بٹوا کہیں گر گیا۔ مجھے احساس اس وقت ہوا جب میں گھر کے بس اسٹاپ پر بس سے اترا اور گھر کی چابی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا غائب تھا۔ اس میں پیسے تو کچھ زیادہ تھے نہیں، لیکن ہیلتھ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور بینک کے کارڈ وغیرہ جیسی اہم چیزیں تھیں۔ میں نے وقت ضائع کے بغیر گھر سے تمام کارڈز کی فوٹو کاپی لی اور پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ رپورٹ لکھاتے وقت جب میں نے تمام کارڈز کی فوٹو کاپی پیش کی تو رپورٹ درج کرنے والی خاتون نے کہا، تم بہت منظم شخص معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس تمام کارڈز کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں۔ آج تک میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن جب سے میرا بٹوا کھویا ہے اس سے میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تمہاری انتظامی صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے کیسز بھی آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے معاملات میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمہارا کیس سیدھا سادہ ہے، 1-2 روز میں تمہارا بٹوا مل جائے گا، میں اطلاع بھجواتی ہوں۔ ان خاتون نے مجھے رپورٹ کی کاپی تھما دی اور میں تھینک یو کہہ کر چلا آیا۔ کسی نے مجھ سے چائے پانی کا سوال نہ کیا اور نہ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید میں رپورٹ درج کرانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا۔ ٹھیک دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ میرا بٹوا مل گیا ہے اور میں کسی بھی وقت اپنی شناخت بتا کر اسے وصول کر سکتا ہوں۔ گھر کے سامنے ہی پارک تھا۔ ہم نے سوچا ذرا ایک چکر لگا کر دیکھتے ہیں۔ باہر نکلے تو بدن کو کاٹتی ہوا نے استقبال کیا۔ کراچی میں یہ کوئٹہ کی ہوا کہلاتی ہے، کوئٹہ میں سے قندھار کی ہوا کہتے ہیں، قندھار میں یہ سائبیریا کی ہوا کہلاتی ہے، سائبیریا اس ہوا کے سلسلے میں کینیڈا کی طرح خود کفیل ہے۔ پارک واقعی زبردست تھا۔ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوگا۔ اسکینگ والی پہاڑی دور سے ہی نظر آ رہی تھی جس پر شائقین کا ایک ہجوم نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ نیچے سے ٹرالیوں پر بیٹھ کر پہاڑ کی چوٹی تک جاتے تھے اور پھر وہاں سے پھسلنا شروع کرتے تھے۔ ٹرالیوں کے لیے استعمال کا ٹکٹ تھا۔ بڑی پہاڑی کے ساتھ ایک چھوٹی پہاڑی بھی تھی جس پر چھوٹے بچے، نوسکھئے اور ہم جیسے تماش بین چڑھ اتر رہے تھے۔ کچھ بچے چھوٹی پہاڑی سے پھسلنے کے لیے ایک کشتی نما چیز اور ایک ربر کا گدا لائے تھے۔ زیادہ تر لوگ اسی طرح کی چیزوں سے پھسلنے میں مدد لے رہے تھے۔ سارے بچے پہاڑی پر چڑھ گئے اور باری لگا کر پھسلنے لگے۔ جو ذرا تجربے کار تھے وہ تو نیچے تک پھسلتے چلے آتے تھے۔ ناآموز لوگ یا تو رستے میں ہی قلعہ بازی کھا جاتے یا نیچے آتے آتے توازن کھو بیٹھتے تھے۔ بہرحال یہ ایک اچھی تفریح اور ورزش تھی۔ ہم لوگ پہاڑی پر چڑھے تو پہاڑی کی دوسری طرف ایک تھیٹر نما سٹیج نظر آیا۔ کسی نے بتایا کہ گرمیوں میں شام میں اس سٹیج پر مختلف تفریحی پروگرام ہوتے ہیں اور تماشائی پہاڑی پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ واہ، خوب مزہ آتا ہوگا۔ اس پارک میں ایک جھیل بھی تھی جو اس وقت برف سے ڈھکی تھی، لیکن ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں گرمیوں میں کشتی رانی بھی ہوتی ہوگی۔ جھیل کے علاوہ ایک چھوٹا چڑیا گھر تھا، بچوں کے لیے جھولے تھے، نہانے کا تالاب تھا، خاص طرح کے پھولوں سے بھرا ایک باغیچہ تھا اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے میرے تو پاؤں میں درد ہونے لگا۔ سردی بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی لیکن بچے چلنے پر تیار نہیں تھے۔ خیر، کسی نہ کسی طرح انہیں واپسی پر راضی کیا گیا تو گلو خلاصی ہوئی۔ ایک جنگل میں 2 شیر رہ سکتے ہیں، ایک مملکت میں 2 بادشاہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک کچن میں 2 خواتین نہیں رہ سکتی۔ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میرا ذاتی تجربہ بول رہا ہے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ میری بیٹی نے اسکول میں کھانا پکانے کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ نیا نیا شوق تھا، اس لیے یہ سوچا گیا کہ جو اسکول میں پکاتے ہیں اس سے گھر والوں کو بھی آشنا کیا جائے۔ کیا پکایا جائے، اس کا بھی انتخاب ہو گیا۔ بحث کا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ اس کے اجزاء کا وزن کیسے کیا جائے۔ بیگم کا اصرار تھا کہ وزن کی ضرورت نہیں، اندازے سے 2 یا 3 چمچ لے لیے جائیں۔ خیر صاحب، بازار سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک کچن اسکیل لے لیا گیا۔ ہفتے کی صبح ناشتے کے بعد اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ مجھے کچن سے بحث مباحثے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں کو اپنے تجربے کا غرور تھا، بیٹی کو اپنی اسکول کی تربیت پر ناز تھا۔ جب بحث مباحثے میں شدت آ گئی تو میں نے بیگم سے کہا کہ وہ باہر آ جائیں اور بیٹی کو اسی طرح پکانے دیں جیسا کہ وہ چاہتی ہے۔ ستیہ ناس ہو رہا ڈش کا، پتہ نہیں اسکول میں کیا سکھایا ہے۔ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی۔ بہرحال 2 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد ڈش میز پر آئی، سجائی گئی، کیمرے سے تصویر اتاری گئی، غالباً بعد میں فیس بک پر ڈالی جائے گی، اور پھر ہم لوگوں کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں کوئی میٹھی چیز میز پر موجود تھی۔ آپا، بس اتنی سی ڈش، ذرا زیادہ بنا لیا ہوتا، ہم 5 لوگ ہیں۔ بڑے بیٹے نے کہا، ترکیب میں جتنا وزن لکھا تھا اسی حساب سے لیا ہے۔ ارے تو اندازہ بھی کوئی چیز ہے۔ بھولے بادشاہ، یہ کوئی
دیسی ڈش نہیں ہے جس میں 1 مٹھی ہلدی ڈال دی، 1 چمچہ نمک ڈال دیا، 2 قطرے لیموں کے ڈال دیے۔ ولایتی ڈش ہے، اس میں سب کچھ ناپ تول کر ڈالا جاتا ہے۔ میری بیٹی نے فخریہ کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیسی بنی ہے؟ بہت خوش ذائقہ۔ میری بیٹی نے پہلی دفعہ کچھ پکایا تھا، اس لیے حوصلہ افزائی تو کرنا ہی تھی۔ بس، تو پھر ہر ہفتے ایک نئی ڈش۔ بیٹی کا اعلان سن کر مجھے کچھ کھانسی سی آ گئی۔ ابھی تو ذرا جا کر کچن کی صفائی کر دو، سارا سامان بکھیر دیا ہے، اگلے ہفتے کی اگلے ہفتے دیکھی جائے گی۔ بیگم نے برا سا منہ بنا کر کہا، یہ ہفتہ اسکول رپورٹ کارڈ کا ہفتہ لگ رہا ہے۔ پہلے چھوٹے صاحبزادے کے اسکول سے رپورٹ کارڈ آیا اور پھر دونوں بڑے بچوں کے بھی رپورٹ کارڈ آ گئے۔ میں نے چھوٹے صاحبزادے کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا۔ رپورٹ بہت تفصیلی تھی۔ رپورٹ کارڈ پر کئی مشورے اور ہدایات تھیں۔ بچے کی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ بھی تجویز کیا گیا کہ اس کی بہتری کے لیے کیا 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 جانا چاہیے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بچہ کن مضامین میں اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ کمزور مضامین میں وجوہات کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ بچے کی تنظیمی قابلیت، توجہ کی مرکزیت، نامکمل کام، نامکمل تیاری وغیرہ کے بارے میں بھی مفید نکات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اسکول حاضری کا بھی تفصیلی ذکر تھا کہ بچہ کتنے دن غیر حاضر رہا ہے اور کتنے دن دیر سے اسکول آیا۔ تمام مضامین میں کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی۔ ہمیں اس بات کی توقع بھی نہیں تھی۔ ہمیں فقط اس بات کی پریشانی تھی کہ اسکول میں ان کا دل لگتا یا نہیں۔ ہمارے لیے یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی کہ موصوف نے ایک دن بھی اسکول کا ناغہ نہیں کیا، بلکہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے تھے اور اصرار یہ ہوتا تھا کہ جلد اسکول چھوڑ دیا جائے۔ ٹیچر نے لکھا تھا کہ کارکردگی میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ جسمانی کھیلوں اور ورزشوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ٹیچر سے میٹنگ بہت ضروری ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ کن وجوہات کی بنا پر بچے کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ حضرت کس طرح دیگر ساتھی طلبہ کے برابر آنے کی کوشش کریں تاکہ حسب ضرورت ان کی مدد کی جا سکے۔ دونوں بڑے بچوں کی رپورٹ بھی اہم تھی کہ دونوں اسکول کی تعلیم کے اس مرحلے میں تھے جہاں بچوں کو اپنے مستقبل اور کیریئر کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد طلبہ کی ایک بڑی تعداد تعلیم کو خیر بات کہہ کر جاب فورس میں شامل ہو جاتی ہے اور بقیہ طلبہ مزید تعلیم کے لیے کالجوں اور یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں۔ انہی ضروریات کے پیش نظر ہائی اسکولوں میں متعدد مضامین مثلاً انگلش، فرینچ، بزنس، کمپیوٹر، اکاؤنٹنگ، سائنس، ٹیکنالوجی اور ریاضی وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مضامین تو طلبہ کو ہائی اسکول کے فوراً بعد نوکری حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ دیگر مضامین کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں طلبہ اپنے کیریئر کا آغاز عموماً اپنے ذاتی رجحانات، طبع میلان، والدین، اساتذہ اور کاؤنسلر کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی رپورٹ کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہیں تو اس بات کا بہت حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا رجحان کس شعبے کی طرف ہے۔ بڑے صاحبزادے کی رپورٹ ان کے کمپیوٹر اور فنی رجحان کا واضح اشارہ دے رہی تھی، جبکہ بیٹی کا رجحان اکاؤنٹنگ کی طرف زیادہ لگ رہا تھا۔ مجھے بیٹی کی زیادہ فکر تھی کیونکہ اس نے یہاں اترتے ہی حجاب لینا شروع کر دیا۔ بیگم حجاب نہیں پہنتی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حجاب پہننے سے اسکول میں کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے اس موضوع پر گھما پھرا کر بات کی، لیکن اندازہ یہی ہوا کہ حجاب کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بچوں کے رپورٹ کارڈ کے ساتھ ہی ایک ورکشاپ کا فلائر بھی تھا جس کا عنوان تھا مغربی ماحول اور بچوں کی تربیت، والدین کو کیا پتہ ہونا چاہیے۔ اگلے ہفتے یہ ورکشاپ امیگرنٹ خصوصاً ساؤتھ ایشین والدین کے لیے منعقد کی جا رہی تھی اور اس کی کوئی فیس نہیں تھی۔ اس ورکشاپ میں اسکول بورڈ کے سینئر اساتذہ، اسکول کاؤنسلر، مقامی پولیس اور سماجی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے تھے۔ میں نے اور بیگم نے فوری طور پر اپنے آپ کو اس ورکشاپ کے لیے رجسٹر کروا لیا۔ ہمارے حساب سے یہ ایک بہت اہم موضوع تھا جس پر ہم لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اسکول نے ورکشاپ کے لیے بہت اہتمام کیا تھا۔ شرکا کے لیے اسکول کے بڑے ہال میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ مائکروفون سے آراستہ اسٹیج پر کم از کم 10 لوگوں کے بیٹھنے کا بندوبست تھا۔ ہال کے باہر بے شمار سماجی تنظیموں نے اپنے سٹال لگا رکھے تھے جہاں سے وہ نہ صرف اپنے اشتہاری پرچے اور دیگر تعلیمی مواد تقسیم کر رہے تھے بلکہ لوگوں کے سوالوں کے جواب اور متعلقہ معلومات بھی فراہم کر رہے تھے۔ شرکا کے لیے مفت چائے، کافی اور اسنیک کا بھی بندوبست تھا۔ ورکشاپ کی منتظمہ مقامی اسکول بورڈ سے ایک طویل عرصے سے منسلک تھی۔ کئی اسکولز کی پرنسپل رہ چکی تھیں اور اس لحاظ سے طلبہ اور والدین کے ساتھ کام کرنے کا ان کے پاس ہمہ جہت تجربہ تھا۔ انہوں نے ورکشاپ کی ابتدا میں ہی یہ بات واضح کر دی کہ آج کی اس نشست میں بات چیت یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ ہوگی۔ والدین جب چاہیں انہیں روک کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مقرر نے بتایا کہ بہت سے امیگرنٹ والدین اس بات سے نابلد ہیں
کینیڈا میں بچوں کی صحیح پرورش اور نگہداشت فقط سماجی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت اہم قانونی مسئلہ ہے۔ پولیس، ڈاکٹر، اساتذہ اور دیگر متعلقہ افراد قانونی طور سے والدین سے باز پوس کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی گھر میں بچے کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جا رہی یا بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا اسے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اگر والدین کا قصور ثابت ہو جائے تو انہیں خاصی کڑی سزا ہو سکتی ہے اور اس بچے کی بہتر پرورش کے لیے اسے اس کے والدین سے علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے اور رضائی والدین کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہ رضائی والدین کسی بھی مذہب اور کسی بھی دوسرے کلچر کے ہو سکتے ہیں اور یوں پوری فیملی ایک مستقل کرب کا شکار رہتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہونے دیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے والدین ایسے ماحول سے آئے ہیں جہاں والدین بچوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ والدین ہی بچوں کی تعلیم، پیشے کا انتخاب اور شادی بیاہ تک کے معاملات خود ہی طے کرتے ہیں۔ والدین ہی طے کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا۔ کینیڈین معاشرے میں بچوں کی اس طرح کی ملکیت کا کوئی تصور نہیں۔ ایک تجربہ کار اسکول کاؤنسلر نے کہا کہ بہت سے امیگرنٹ والدین یہاں کے آزاد کلچر سے اپنے بچوں کو بچانے کی مختلف انداز میں جائز اور ناجائز کوششیں کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس چکر میں اپنے گھرانے پر بہت زیادہ سختی اور ناروا پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے غیر ضروری مسائل سر اٹھا لیتے ہیں۔ والدین کو اس سے بچنا چاہیے۔ بیشتر والدین کو دونوں متصادم کلچرز کے درمیان توازن رکھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ نوجوانوں کے ایک طرف والدین ہوتے ہیں جو ان سے توقع کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اپنی روایات کو برقرار رکھے گی، اور دوسری جانب ان پر اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ کینیڈین روایات کے ساتھ چلیں۔ آپ بطور والدین نئے کلچر میں تو کسی حد تک اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا نہیں، لیکن کیا آپ کے بچے یا نئی نسل کے پاس کسی ایسی مرضی کی گنجائش ہے؟ وہ اسکول میں اپنے دن کا بڑا حصہ گزارتے ہیں، آزادی، خود مختاری اور اپنی ذات سے متعلق فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں اور فیصلہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ مغربی انداز کا اثر قبول نہ کریں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو پانی میں پھینک کر یہ توقع کریں کہ اسے بھیگنا نہیں چاہیے۔ والدین کی طرف سے پرانی روایات کی پاسداری اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسی باتیں ہیں جنہیں نئی نسل آسانی سے ہضم نہیں کر پاتی۔ بہت سے والدین اس قسم کی آزادی اور خود مختاری کو خاندانی اقدار سے بغاوت تعبیر کرتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ کینیڈا میں نوجوان اپنی شناخت کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں خود کو اپنے والدین کی شناخت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ تنہا ایسا کرنا مشکل ہے، اس کے لیے دوستوں اور ساتھیوں کی اعانت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں نوجوانوں کے لیے اپنے گھرانے کی نسبت دوستوں کو ترجیح دینا ایک عام سی بات ہے، اور والدین یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد بری صحبت میں پڑ گئی ہے۔ اس صورتحال میں بعض اوقات والدین سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نوجوانی کا زمانہ ویسے بھی ذرا سرکشی کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے یہ سختی اور بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اسے نوجوان اپنے والدین کی طرف سے محبت میں کمی یا کینیڈین کلچر سے ناواقفیت سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور مقرر نے جو ماہر نفسیات بھی ہیں کہا کہ جب اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بسا اوقات نوجوان خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں۔ وہ دونوں کلچر میں سے کسی میں اپنائیت محسوس نہیں کرتے۔ وہ اپنی روایات سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی تائید اور امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ دونوں جانب سے گھرنے کے بعد وہ منشیات کا شکار ہو سکتے ہیں، غلط لوگوں میں پھنس سکتے ہیں، گھر سے بھاگ سکتے ہیں یا انتہائی مایوسی کے عالم میں خودکشی کر سکتے ہیں۔ کئی زاویوں سے یہ ورکشاپ ہمارے لیے بہت اہم اور معلوماتی ثابت ہوئی۔ میں نے مقررین کے کہے ہوئے کئی اہم نکات نوٹ کر لیے۔ بعد میں جب بھی مجھے موقع ملتا میں ان نکات پر نظر ڈال لیتا اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا کہ میرے تعلقات اپنے بچوں سے کیسے ہیں۔ اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے بند ہونے والے تھے۔ بچے مختلف پروگرام بنا رہے تھے کہ وہ چھٹیوں میں کیا کریں گے، کہاں گھومنے جائیں گے، کیا وہ کسی جگہ ملازمت کر سکیں گے، یعنی سمر جاب، اگر کریں گے تو کہاں کریں گے، ان کے دوست کہاں کہاں کام کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے صاحبزادے بھی اس عمل میں شریک تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آئس ہاکی رنگ کی نگہداشت کر سکتے ہیں یا آئس بلیڈز کو تیز کرنے والی مشین پر کام کر سکتے ہیں۔ بچوں میں ان چھٹیوں کی اس لیے بھی زیادہ گرمجوشی تھی کہ ان کے لیے یہاں گرمیوں کی چھٹیوں کا پہلا موقع تھا۔ ابھی تک برف، گھر اور اسکول، اب ذرا باہر نکلنے کا موقع ہاتھ آ رہا تھا، اور ساتھ میں سمر جاب کا جوش۔ بطور والدین ہمارے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، گھومنا پھرنا اور سمر جاب دونوں۔ گھومنے پھرنے کے لیے پیسے چاہیے اور ابھی تک کوئی مستقل آمدنی کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ سمر جاب، پتہ نہیں کس قسم کا کام ملے، کیسا ماحول ہو،
بچے کام کر بھی سکیں گے یا نہیں، پھر بسوں سے آنا جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے تمام خدشات کو کنارے کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پر طلباء کے لیے سمر جاب کرنا کوئی انہونی بات نہیں، بلکہ نہ کرنا انہونی بات ہے۔ اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر بچے ونڈرلینڈ میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور اسامیاں تھیں جس میں کتابوں اور طباعت کے ایک بڑے اسٹور اور ویئر ہاؤس کے مواقع بھی شامل تھے۔ ونڈرلینڈ کو آپ کینیڈا کا ڈزنی لینڈ کہہ سکتے ہیں۔ گرمیوں کے زمانے میں جب ان کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے اور اسکول بند ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء بھرتی کرتے ہیں اور ان کو تربیت دیتے ہیں۔ طلباء کے لیے یہاں کام کرنے میں یہ کشش بہت ہے کہ مفت ونڈرلینڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ خود سے دیکھنے جائیں تو اس کا ٹکٹ کافی مہنگا ہے۔ مفت کی تفریح اور کام کرنے کے پیسے الگ، گویا ایک من دو کاج۔ ایک دن میں نے خود ہی بچوں سے سمر جاب کا تذکرہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ چونکہ ابھی تک گھر میں کوئی گاڑی نہیں ہے اس لیے بسوں سے ہی آنا جانا ہوگا۔ بیٹی نے تو چھٹیوں میں کام کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے سال دیکھا جائے گا۔ بڑے بیٹے نے کتابوں کے ایک ویئر ہاؤس میں سمر جاب کرنے کا اندیا دیا۔ اس کے لیے آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اسکول کا ایک دوست بھی وہاں کام کرے گا اور اس کی گاڑی میں چلے جائیں گے۔ چھوٹے صاحبزادے بہت رنجیدہ تھے، انہیں کہیں کام ملتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے ان کو پھسلا لیا کہ سمر جاب نہ صحیح، ہم انہیں ہر روز اسکیٹنگ کے لیے لے جایا کریں گے۔ رہا گھومنے پھرنے کا معاملہ تو میں نے اس کے لیے کافی پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ کینیڈا کی دو باتیں مجھے ہمیشہ سے مسحور کرتی تھیں، ایک تو یہ کہ میں گھوم پھر کر کینیڈا کی خوبصورتی دیکھوں، دوسرا یہاں کے کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں پڑھوں۔ اس سمر میں مجھے کم از کم ایک خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کرائے پر گاڑی لینے کی سہولت ہمیشہ سے نظر میں تھی۔ گھومنے پھرنے کے لیے ہم نے پہلے ہی سے روزانہ کے اخراجات سے ہٹ کر کچھ پیسوں کی بچت کر رکھی تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ اس طرح بچوں کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ کہاں جانا ہے یہ بعد میں طے کرتے رہیں گے۔ اسکول بند ہونے میں ایک ہفتہ تھا جب میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ وہ اور ان کے دوست ایک پکنک پارٹی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ جگہ وغیرہ کا بھی طے نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی پارک، جھیل یا آبشار کا پروگرام ہو، اور یہ ایک طرح کا پوٹ لک ہوگا۔ ہر شخص اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ پکوا کر لائے گا۔ پکانے کا مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے دوستوں سے پوچھ کر بتا دو کہ کیا بنایا جائے، سینڈوچ وغیرہ یا کوئی دیسی چیز۔ بیگم نے کہا، دیسی چیز؟ زیادہ تر دوست تو گورے ہیں، پھر بھی میں پوچھ لوں گا۔ دوسرے دن یہ سن کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زیادہ تر بچوں نے سموسے کی فرمائش کی ہے۔ صاحبزادے خود بھی حیران تھے، لیکن یہ ان کے دوستوں کی فرمائش تھی۔ پکنک کا دن آ گیا۔ بیگم نے بہت اہتمام سے آلو اور قیمے کے سموسے الگ الگ پیک کیے اور قلم سے لکھ دیا۔ گھر کی بنی ہوئی چٹنیاں بھی ڈبوں میں ڈالی اور ہر ڈبے پر چٹنی کے اجزاء بھی لکھ دیے تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو۔ ساتھ میں ٹیشو پیپر اور چھوٹی پلیٹیں۔ قرضے کے پوٹ لک ہر لحاظ سے خود کفیل تھا۔ بچے تو 10 جا رہے تھے لیکن میرے حساب سے کم از کم 20 افراد کا اہتمام تھا۔ ہمیں زیادہ فکر یہ تھی کہ کسی بھی صورت ہمارے صاحبزادے اپنے دوستوں میں خود کو کمتر محسوس نہ کریں۔ دوسری صبح وہ حضرت تو نکل کر چلے گئے، لیکن ہمیں انتظار تھا کہ بچے کیا رائے دیتے ہیں۔ شام کو صاحبزادے دروازے سے ہی شور مچاتے ہوئے گھسے۔ سموسے ہٹ ہو گئے۔ سب نے کہا کہ اپنی موم کو تھینک یو کہہ دینا، گریٹ سموساز۔ کچھ بچا؟ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، صبح سے لوگ سموسوں پر ہی پلے پڑے تھے، جبکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسپائسی ہیں، لیکن سنتا کون ہے؟ ایک بچے نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ شام تک سموسے نہیں بچیں گے، اس لیے اس نے 4 سموسے گھر لے جانے کے لیے پہلے سے الگ کر لیے تھے۔ اس کی ماں کو سموسے بہت پسند ہیں۔ سموسے ہٹ ہونے سے زیادہ ہمارے لیے یہ بات اہم تھی کہ ہمارے صاحبزادے خوش لوٹے ہیں اور ان کے دوستوں میں ایک دیسی ڈش کی پذیرائی ہوئی۔ دوسرے دن اس بچے کی اماں کا فون آیا، وہ بیگم سے سموسے بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔